السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین والمتأدبین بآدابہ وعلی سائر التابعین القائمین بمنہاجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الصلاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے جو شرائط تھے، طہارت کا معاملہ، یہ چیزیں سب گزر چکی ہیں۔ اب یہاں سے مشروط نماز کا ذکر۔ ابواب جمع لا کر کے اشارہ کیا ہے کہ مختلف حیثیت سے گفتگو کی جائے گی، اوقات سے متعلق، اوقات مستحب سے متعلق۔ ہر نماز کے الگ الگ باب۔ وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے اشارہ ہے کہ جو روایات آئیں گی وہ روایات مرفوعہ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، باب ما جاء فی مواقیت الصلاة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں۔ اب اس میں مطلقاً اوقات یا مستحب اوقات یا مکروہ اوقات، یہ سب مختلف گوشے ہیں۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں۔ ظرف مکان جیسے میقات الحج، میقات الاحرام، وہ مکان ہے، اور یہ میقات الصلاح، مواقیت الصلاح، یہ زمان ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے الاحادیث المرفوعہ۔ حدثنا حناد بن السری حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش بن ابی ربیعہ عن حکیم بن حکیم۔ حکیم بن حکیم کون ہوا؟ ابن عباد۔ قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرني ابن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قولی، امنی جبریل عند البیت مرتين، جبریل نے میری امامت کی بیت کے پاس یعنی کعبہ شریف کے پاس 2 مرتبہ، یعنی ہر نماز کی 2 مرتبہ، یعنی 2 دن تک۔ بعض روایتوں میں عند البیت کے بجائے عند باب البیت، یعنی دروازے کعبہ کے پاس۔ تو آج بھی جو امام رہتے ہیں وہ ان کا مصلی دروازے کعبہ کے پاس ہوتا ہے۔ جبریل نے امامت کی، اس پر یہ اعتراض کہ جبریل پر تو نماز فرض نہیں تھی تو نفل ہوئی، اور متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز تو درست نہیں ہے۔ ہم حنفیوں کے ہیں، شفافی تو اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جبریل امین پر نماز فرض نہیں تھی، ہم پر نماز فرض تھی، مصطفیٰ کریم پر فرض تھی، تو مفترض نے متنفل کے پیچھے اقتدا کی، درست ہے۔ لیکن ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ بھئی اللہ کے حکم سے جبریل امین نے امامت کی، تو
حکم خدا سے جب جبریل نے امامت کی تو جبریل پر بھی یہ نماز فرض ہو گئی، تو مفترس کی نماز مفترس کے پیچھے۔ بعض روایات میں اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان فرما دیا کہ الصلاۃ 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 جامع، لوگ جمع ہو گئے تھے، جبریل امین امام تھے، مصطفیٰ کریم ان کے پیچھے، اور پھر مصطفیٰ کریم کے پیچھے لوگ تھے، تو لوگ سب مصطفیٰ کریم کی اقتداء میں تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جبریل امین پریکٹیکلی نہیں امامت کر رہے تھے بلکہ قولی طور پر، یہ قول مرجوح ہے۔ صلی کا لفظ حقیقت پر محمول ہے، تو نماز باقاعدہ پڑھا۔ اب یا تو انسان کی صورت میں آ کر کے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اور یا اپنی ملکوتی صورت میں تھے، وہ مصطفیٰ کریم دیکھ رہے تھے اور لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور یہ عملی طور پر دکھانے کے لیے، عملی طور پر تربیت کے لیے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر یہ اہتمام ہوا۔ فصل الظہر، اور یہ معاملہ پیش آیا لیلۃ الاسراء، جس رات میں نماز فرض ہوئی اسی کے آگے والے دن میں۔ تو پہلی نماز تو فجر کی تھی، مگر اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ اندھیرے کا معاملہ تھا۔ ظہر سے شروع کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دین بہت ظاہر ہوگا۔ تو پہلی نماز ظہر کی، فی الاولی منہما، یعنی مرتین میں سے پہلی مرتبہ میں ظہر کی نماز پڑھائی۔ کب؟ حین کان الفی، فی کہتے ہیں جو دوپہر کے وقت جو شے کا سایہ ہوتا ہے، وہ سایہ ہو گیا تھا مثل الشراک، تسمے جو جوتا باندھا جاتا ہے اس تسمے کے مثل، اس کی مقدار، یعنی بہت مختصر تھا، اور وہ بھی گرمیوں کے دن میں۔ بعض دن تو ایسے آتے ہیں مکہ شریف میں گرمیوں میں کہ سائے اصلی ہوتا ہی نہیں، تو یہ فی جو سائے اصلی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محل وقوع کون ہے، شہر کون ہے، ملک کون ہے، کہاں پر ہے۔ پھر نماز عصر پڑھائی جب ہر شے کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ اسی سے ائمہ ثلاثہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ لیا کہ عصر کا وقت جب شے کا سایہ اصلی کے بعد ایک مثل ہو جاتا ہے، یعنی دوسرا مثل شروع ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دو مثل تک ظہر ہی کا وقت رہتا ہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھائی حین وجبت الشمس اے غربت الشمس، جس وقت سورج غروب ہو گیا، اور اسی پر عطف تفسیری ہے، اور روزہ دار جب افطار کرتا ہے۔ پھر نماز عشاء پڑھائی جب شفق غائب ہو گئے، شفق بمعنی حمرہ، شفق احمر، یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے، لیکن احناف کہتے ہیں شفق ابیض جب غائب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، صرف شفق کا یہاں لفظ۔ پھر فجر کی نماز پڑھائی حین برق الفجر، جب فجر طلوع ہو گئی، یعنی فجر صادق، اور اسی کا عطف بیان ہے وحرم الطعام علی الصائم، روزہ دار پر جب کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اس سے مطلب فجر صادق۔
وصلی المرۃ الثانیہ، اسے سمجھا گیا جو اولا تھا وہاں اولا بوانا مرۃ الاولا، دوسری مرتبہ جو نماز پڑھایا تو ظہر اس وقت پڑھایا جب ہر شے کا سایہ اس کے مثل ہو گیا. تو پڑھانا پھر دوسرے مثل میں ہوا. اس کے آپ بیان کرتے ہیں جو گزشتہ عصر کا وقت تھا اس وقت، لوقت العصر بالامس. اس کا مطلب ہے کہ عصر اور ظہر کا وقت اختلاط ہو گیا. یہی مالکیہ کا قول ہے اسی حدیث کی بنا پر کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا مگر ظہر کا وقت بھی ابھی باقی ہے جب تک کہ دو مثل نہ ہو جائے. لیکن عام ائمہ اور محدثین نے اس کی توجیح کیا ہے کہ وصلی الظہر مطلب ہے اے فرغا عن صلاۃ الظہر. تو گویا کہ گزشتہ دن جہاں پر عصر شروع کیا تھا آج دوسرے دن وہاں عصر ظہر سے فراغت ہوئی، تو اس لیے ہر نماز کا ٹائم الگ الگ ہے. پھر نماز عصر پڑھی جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو گیا. پھر مغرب کی نماز اسی وقت پڑھی جو کل گزشتہ والا وقت تھا. پھر عشاء آخرہ، چونکہ مغرب کو عشاء اولا بھی کہا جاتا ہے، تو عشاء آخرہ یعنی عشاء کی نماز پڑھی جب تہائی رات گزر گئی. یہ مستحب وقت ہے. پھر فجر کی نماز صبح یعنی فجر کی نماز پڑھی اور پڑھائی جب زمین پر خوب اجالا پھیل گیا. پھر کہتے ہیں جبریل امین میری طرف متوجہ ہو اور کہا یا محمد. یہ ان کا قول تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے یا محمد یا احمد کہنا، یا نبی اللہ یا رسول اللہ یوں کہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. امام احمد رضا قدس سرہ المستند المعتمد میں لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے نام پاک سے ندا کرنا حرام ہے. جب خدائے پاک نے اپنے محبوب کو اپنے نام سے ان کے نام سے ندا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ جبریل امین کا معاملہ ہے. ہم اس کے یہ اس وقت کی بات ہے جب تک وہ ممانعت نہیں آئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ وقت تم سے پہلے انبیاء کا وقت ہے، اور ان دونوں وقتوں کے بیچ میں جو وقت ہے وہ نماز کا مستحب وقت ہے. اسے پتہ چلا کہ ما سبق کے انبیاء پر بھی نمازیں 5 فرض تھی، حالانکہ یہ 5 وقت کی نماز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مطلب یہ وسعت وقت بتانا ہے کہ ایسے انبیاء سابقین کی نماز کے لیے بھی وقت وسیع رہتا تھا، مگر یہ 5 وقت کی نماز کسی نبی کے لیے نہیں تھی. ہاں کسی نبی پر عشاء کا، کسی نبی پر فجر کی نماز، کسی پر ظہر کی نماز، ایسے انفرادی طور پر ان کے اوقات بھی ایسے کشادہ تھے. یہ معنی ہے. اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت بریدہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو مسعود انصاری، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، عمرو بن حزم، برہ بن عازب، انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے. حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرني حسين بن علي بن حسين أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال. اس سند میں متن یوں ہے قال امنی جبریل فذکر نحو حدیث ابن عباس. جو حضرت ابن عباس کی حدیث ابھی گزری ہے ویسے ہی پھر ذکر کیا بے معنی، یعنی مفہوم وہ ہے، الفاظ میں کچھ فرق ہے. اس میں یہ ذکر نہیں ہے لوقت العصر بالامس، جس سے اشتباہ ہوا کہ نماز عصر کا وقت ظہر کے وقت کے ساتھ اختلاط ہو گیا. یہ لفظ اس میں نہیں. اور حضرت جابر کی جو حدیث ہے مواقیت الصلاۃ سے متعلق، اس کی روایت عطا بن ابی رباح نے اور عمرو بن دینار نے، ابو زبیر نے، ان نے حضرت جابر بن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی. ویسے ہی
نحو حدیث وہب بن کیسان عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس کی حدیث جو ہم نے صراحتاً ذکر کی ہے، بقیت و اشارتاً، ضمناً، اجمالاً، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث ابن عباس حدیث حسن۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ مواقیت سے متعلق سب سے زیادہ صحیح ترین جو روایت ہے وہ حضرت جابر کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی یہ تو ذکر کر دیے، مگر اصح الشیء کو یہاں پر صراحتاً نہیں ذکر کیا کہ ان کے یہاں زیادہ راجح یہ روایت تھی جو ذکر کیا۔ باب بن ہو، اسی سے متعلق ایک اور باب۔ حدثنا حناد قال حدثنا محمد بن فضیل روایتاً عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا اول ٹائم ہے، آخر ٹائم ہے۔ تو نماز ظہر کا اول وقت کب ہے؟ حین تزول الشمس، جب سورج ڈھل جائے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، زوال شمس سے مراد یہ کہ نصف النہار سے وہ ڈھل جائے۔ اور آخری وقت وہ ہے کہ جب وقت عصر داخل ہو جائے۔ وقت عصر میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ کا اور امام اعظم کا۔ ہاں، حنفیہ کا جو عصر کا وقت ہوتا ہے تو وہ ان تینوں ائمہ کا بھی وہ ٹائم رہتا ہے، مگر ان تینوں کے ہاں جب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے تو احناف کا ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک موقع پر جب ہم عمرے پہ گئے تھے تو ہم نے مسجد نبوی شریف کے الشؤون الاسلامیہ کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کی کہ بھئی آپ لوگ نماز عصر کی اذان کیوں اس ٹائم دلاتے ہیں جب حنفیہ کے ہاں ظہر ہی کا وقت رہتا ہے؟ یہ تو حرم سب کے لیے ہے، تو اس ٹائم دلائیے اذان جب حنفیہ کا عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے تاکہ سب کے ہاں وہ ٹائم ہے۔ تو وہ آئیں بائیں کرنے لگا، پریشان ہوا، پھر کہا ہم آگے اوپر آپ سے بات کروائیں گے، تو بات پھر بنی نہیں۔ تو یہ جبرن تھوپتے ہیں، جہاں اتفاق و اتحاد ہو سکے تو اس کا ہر ایک کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے حجاج یا معتمرین جاتے ہیں حنفی ہوتے ہوئے، انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ تو ان کے پیچھے پڑھنا تو غلط ہے ہی ہے، وقت بھی ہمارا نہیں ہوتا ہے عصر کا اور پڑھ لیتے، اس کا خیال بہت ضروری ہے۔ اور عصر کا اول وقت اس وقت ہے جس وقت عصر کا وقت داخل ہوتا ہے، یہ مبہم بیان فرمایا، گویا کہ وہ زیادہ متعارف وقت تھا۔ اور آخری وقت یعنی وقت مستحب آخری وہ ہے جب سورج میں زردی آ جائے، یعنی دھوپ میں زردی آ جائے، شمس بمانا دھوپ، آنکھ ٹھہرنے لگے اس پہ ٹکیے پہ، وہ تقریباً 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے۔ تو یہ وقت مستحب کا معاملہ ہے، لیکن وقت اصلی تو غروب شمس تک ہے، مغرب اور عصر کے وقت کے بیچ میں کوئی فاضل وقت نہیں، لیکن وہ مکروہ وقت ہے۔ اور وقت مغرب کا اول ہے جب سورج غروب ہو، اور آخری وقت ہے جب شفق غائب ہو جائے۔ احناف کے ہاں شفق ابیض اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں شفق احمر۔ اور اول وقت عشاء آخرہ وہ ہے جب افق غائب ہو جائے۔ یغیب الافق بتا رہا ہے کہ شفق ابیض مراد ہے، افق غائب ہو جانے، افق پہ تاریکی ہو جائے، وہ تاریکی کب ہوتی ہے؟ جب شفق ابیض غائب ہو جائے۔ اور آخری وقت مستحب نصف اللیل تک ہے، ورنہ اصل وقت عشاء کا تو اس وقت تک ہے جب تک کہ طلوع فجر صادق نہ ہو جائے۔ اور اول وقت فجر ہے جب طلوع فجر یعنی فجر صادق طلوع ہو جائے، اور آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔
جو امامت جبریل کی حدیث گزری ہے اس میں بہت سے اشکالات آپ کے سامنے تھے۔ احناف کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، جیسا کہ محدثین نے اس کی صراحت کیا۔ اس باب میں عبداللہ ابن عمرو سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ محمد ابن اسماعیل بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمش کی جو حدیث عن مجاہد ہے مواقیت کے سلسلے میں، یہ محمد ابن فضیل کی جو حدیث عن الاعمش ہے اس سے اصح۔ اب اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں کہ محمد ابن فضیل کی حدیث میں ایک خطا ہے، جس میں محمد ابن فضیل سے خطا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سند میں انہوں نے یوں ذکر کیا عن الاعمش عن ابی صالح، اور درست سند یہ ہے عن الاعمش عن مجاہد۔ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے جو ترمذی پہ تعلیق لکھی ہے اس میں تطبیق دی ہے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں روایتیں ہوں، وہ روایت ایک مسندن ہے اور ایک مرسلن ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے اس میں۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو غسامہ عن ابی اسحاق الفزاری عن الاعمش عن مجاہد، یوں ہے قال کان یقال، آ جاتا کہ نماز کے لیے اول و آخر ہے، پھر اس کے بعد میں محمد ابن فضیل کی حدیث عن الاعمش جو ہے نحوہ، روایت بالمعنی، الفاظ میں فرق ہے۔ حدثنا احمد بن منی والحسن بن صباح البزار احمد بن محمد بن موصل، کہتے ہیں المعنی واحد، معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ بدلے ہوئے۔ ان حضرات نے کہا حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن سفیان العلقمہ بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نماز کے اوقات دریافت کیے۔ آقا کریم نے فرمایا اقم معنا انشاءاللہ، ہمارے ساتھ ذرا ٹھہرو انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ ذرا موقع کے حساب سے نیکتا ہے، مگر محدثین فرماتے ہیں تبرکن یہ استعمال فرمایا۔ حضرت بلال کو حکم دیا اقامت کہی، کب؟ جب فجر طلوع ہوئی، فجر صادق۔ پھر حکم دیا تو دوسری نماز کی اقامت کہی جب سورج زائل ہو گیا، یعنی ڈھل گیا، تو نماز ظہر پڑھی، اور وہاں جو فجر کی اقامت کی، پھر فجر کی نماز وہاں پڑھی تھی۔ پھر حکم دیا اقامت کی تو فصل العصر، عصر کی نماز پڑھی، اور اس وقت سورج چمکتا تھا، بلندی پر تھا۔ پھر حکم دیا مغرب کے لیے حین وقع حاجب الشمس، جس وقت سورج کی ٹکیا نیچے چلی گئی، یعنی اس کا اوپر والا حصہ، سورج کی ٹکی کا اوپر والا حصہ بھی نیچے چلا گیا۔ پھر حکم دیا عشاء کے لیے، تو اس وقت اقامت کہی جب شفق یعنی شفق ابیض غائب ہو گئی، ہمارے یہاں ائمہ ثلاثہ کے یہاں شفق احمر غائب۔ پھر حکم دیا دوسرے دن فنور بالفجر، تو فجر کو خوب اجالا کر کے پڑھا۔ اس پر گفتگو تفصیلاً آ رہی ہے۔ پھر ظہر کے لیے حکم دیا فابردا، تو خوب ٹھنڈی کیا، وانعم ان یبردا، اور خوب خوب ٹھنڈی کر دیا۔ یہ خاص طور سے عرب میں گرمیوں میں خوب خوب ٹھنڈی اسی وقت ہوگا جب مثل ثانی تک جائے۔ پھر حکم دیا، مثل اول میں تو بہت گرمی رہتی ہے، بہت شدت رہتی ہے۔ پھر حکم دیا عصر کے لیے، اقامت کیا، اور سورج آخر وقتہا فوق ما کانت، پہلے جیسے تھا معاملہ اس کے وقت اخیر میں، یعنی اس وقت جو پہلے کہا تھا اس سے آخر وقت میں یہ اقامت کہلوایا۔ پھر حکم دیا تو مغرب کو مؤخر کیا اس سے پہلے پہلے تک کہ شفق غائب ہو جائے، آخری وقت۔
پھر حکم دیا عشاء کے لیے، تو اقامت کہی اس وقت جب تہائی رات ختم ہو گئی، حین ذہب ثلث اللیل۔ پھر ارشاد فرمایا این السائل عن مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ فقال الرجل، تو شخص نے کہا انا، یعنی انا السائل، السائل انا، یا انا حاضر، یا انا ہاں ہونا۔ تو فرمایا کہ نماز کے اوقات وہ ہیں جیسا کہ بین ہادین، ان دونوں کے درمیان یہ سب نماز کا وقت ہے، کشادہ نماز، ہر نماز کا ٹائم بہت کشادہ کشادہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ بار بار بتایا گیا ہے کہ غریب ہونا صحت و حسن کے منافی نہیں ہے، تفرد اور ہے، راوی کا تام و ضبط عادل ہونا اور ہے۔ اس روایت کو حضرت شعبہ عن علقمہ بن مرثد یوں بھی روایت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔